اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر وہ تم کو زندہ کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے کام اسی کے ہیں. کیونکہ کافر بھی اس بات کو ہی سمجھتے ہیں اللہ ہی کرتا، خدا ہی کرتا ہے یہ کام، وہ اپنے بتوں کی طرف منسوب نہیں کرتے. تو اس نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا، وہی تم کو مارے گا، وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں مقرر کر دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ کما لیں گے، جو زیادہ ذہین ہے زیادہ کما لے گا. نہیں، یہ رزق وغیرہ ہر چیز اللہ نے مقرر کر دی ہے. اور کب مقرر کی؟ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تبھی مقرر کر دی تھی. تو درس نظامی کے طلبہ بیٹھے ہوئے انہوں نے اربعین نویہ کے اندر یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا 40 دن گزرتے ہیں تو اس وقت فرشتہ آتا اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پوچھتا ہے یا رب اس کو پیدا ہونا ہی نہیں ہونا. تو اگر رب فرماتا ہے نہیں تو اس کو خون کر دیتا ہے. لیکن رب فرماتا پیدا ہونا ہے تو پھر کہتا ہے کہ پھر اس کی عمر کیا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، کون سی جگہ، کب مرے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں رب فرماتا جا لوح محفوظ میں دیکھ لیں، وہاں پہ سب کچھ مقرر کیا ہوا ہے. تو اس لیے ہمارے بزرگان دین حضرت سیدی احمد بن عطا اللہ اسکندری شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب الحکم العطیہ پوری دنیا کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ زبردست تصوف کی کوئی کتاب نہیں ہے، جس کی 85 شروحات علماء کرام نے لکھی ہے. عجم والوں نے بھی لکھی ہے، عرب والوں نے بھی لکھی ہے. خود ہمارے یہاں پر شیخ عبدالحق متقی نے اس کی تبویب کی ہے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فارسی میں اس کی شرح لکھی ہے. پھر عربی کے اندر تو 50 شروحات ہے اس کی. جامعہ الازہر میں اور دنیا کی بڑی جامعات میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اہتمامک فیما ضمن لک وتقصیرک فیما طلب منک دلیل علی انتماس بصیرتک. اے بندے، ان چیزوں کے بارے میں تو خوب کوشش کر رہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں خوب کوشش کرنا، جد و جہد کرنا جس کی اس نے گارنٹی لے لی. اس کی گارنٹی لی، رزق کی گارنٹی لی. وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ جو بھی جاندار ہے اس کی رزق کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اللہ پہ. تو کہا جس کی گارنٹی لے لی ہے تجھے ملنی ہی ملنی ہے، اس کے لیے تو بڑی توجہ کر رہا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے. اور جو اس نے تجھے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھ، عبادت کر، علم دین حاصل کر، اس کی طرف تو بالکل سستی دکھا رہا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا دل اندھا ہو چکا ہے. تو آج ہماری یہی کیفیت ہے، ہر آدمی رزق کی تلاش میں لگا ہوا ہے. حالانکہ جو ملنا ہی ملنا ہے، جو اللہ نے کہا نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، اللہ کی عبادت کر، مسجد خالی پڑی اس میں کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ دلوں کے اندھے ہونے کی دلیل ہے. تو فرمایا کہ وہی ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرا رزق تجھے دیتا ہے، پھر تمہیں وہ مارتا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے. وہی اللہ ہی ہے. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم. فرمایا کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو من ذالکم من شیء، کہ اس میں سے کوئی کام کرتا ہو، یعنی جس کو تم نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے کوئی جو زندہ کرتا، مارتا ہے، رزق دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. جواب پوری دنیا کے کفار کی طرف سے نفی میں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. تو پاکی اور برتری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اسے ان کے شرک سے. تو جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس سے بہت بلند ہے تمہارے شریکوں سے.
تو یہاں پہ ہمارا رکوع الحمدللہ رب العالمین پورا ہو گیا. یہ سارا کا سارا توحید پہ مبنی رکوع تھا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہ خالص توحید عطا فرمائے جو اس نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائی، اور وہ خالص توحید عطا فرمائے جو اس نے اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائی.